نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ طب نبوی میں خوش آمدید۔ آج تیسری قسط ہے اس کی، اور آج ہم بخار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مذاکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ بخار ہوتا کیا ہے؟ بخار ایک حرارت غربیہ کا نام ہے جو دل میں بھڑک اٹھتی ہے اور خون اور رگوں کے ذریعے سے جسم کے اندر، پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جسم میں ایسا اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ بدن کے طبعی افعال متاثر ہو جاتے ہیں اور جسم کے افعال کو بہت دھچکا لگتا ہے۔ عموماً بخار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بخار عارضی اور ایک بخار جو ہے وہ مرضی ہوتا ہے۔ بخار عارضی جو ہے وہ ورم، کثرت حرکت، دھوپ کی تپش، شدت یا غیر معمولی غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور مرضی کے اندر پھر نوبتی بخار بھی ہے، عفونتی بخار بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جسم کو بخار کا فائدہ بھی کافی پہنچتا ہے۔ جس طرح یہ ایک تشویش کی بات ہے، ایسے ہی ایک لحاظ سے جسم کو اس کا فائدہ بھی کافی ہے، نافع بھی ہے۔ بالعموم جسم کو اس کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ جسم کے اندر غلیظ مادے اور ایسے مادے جو بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، بخار ان مادوں کو پختہ کر کے جسم سے خارج کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بڑی بڑی دوائیں اس کے لیے ناکام رہ جاتی ہیں، اور بہت ساری بیماریوں میں بخار کا آ جانا جسم کے لیے ان بیماریوں سے نجات کا باعث بھی بنتا ہے، اور بسا اوقات حفظ ما تقدم کے طور پر بھی بخار نفع دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس بارے میں آیا ہے کہ یہ بخار جو ہے ایک قسم کی بٹھی ہے۔ الحمى کیر من کیر جہنم فنحوها عنکم بالماء البارد۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخار ایک بٹھی ہے، اور آپ جانتے ہیں بٹھی جو ہے وہ لوہے کے خبز کو، لوہے کے کھوٹ کو، یا چاہے اس میں چاندی یا سونے کو اگر جو ہے نا پگھلایا جائے، اس کے کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ تو بخار بھی جو ہے وہ چونکہ ردی غذاؤں کے اثرات کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، بدن کا تنقیہ کر دیتا ہے، اور فاسد مادوں سے جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جس طرح آگ لوہے کا زنگ وغیرہ دور کر دیتی ہے۔ تو یہ بٹھی کے مشابہ ہے، اس کا یہ عام فائدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار آ جانے کے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، انما الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، اور ایک روایت میں شدت الحمى من فیح جہنم کے الفاظ آئے ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بخار جو ہے یہ جہنم کی لپیٹ ہے۔ بخار کی تیزی، اگر شدت حمہ کا روایت ہو تو بخار کی تیزی جہنم کی لپیٹ ہے، اس کو پانی کے ساتھ سرد کرو۔ اب پانی کے ساتھ سرد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے چھینٹا ماریں تو پانی کے ساتھ سرد کیا، وضو کیا پانی کے ساتھ سرد کیا، غسل کیا پانی کے ساتھ سرد کیا، پانی پی لیا تھوڑا سا یا زیادہ، اس سے بھی گویا پانی کے ساتھ اس کو سرد کیا، گیلا کپڑا بھگو کر جیسے پسی کرتے ہیں اس طرح جسم پر رکھا تو یہ بھی پانی کے ساتھ سرد کیا۔ اس سے جو ہے وہ درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے، اور جسم کے لیے توانائی کا باعث بھی بنتا ہے، خصوصاً اگر بخار کی حالت میں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ پیا جائے تو اس سے گردوں کا فعل جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاج کی خوبی کو سمجھنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تخاطب، یعنی آپ کا گفتگو کرنے کا انداز سمجھنا ہوگا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تخاطب دو طرح کا تھا، دو انداز کا۔ کبھی کبھی تو آپ ایسی بات فرماتے جو پوری روئے زمین کے باشندوں کے لیے ہوتی، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخصوص باشندوں اور مخصوص لوگوں کے لیے کوئی ہدایات ارشاد فرماتے۔ یہ دو طریقے تھے گفتگو کرنے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تخاطب تھا۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو مثلا سمجھیں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها کے الفاظ، اور اس میں بعض طرق میں یوں الفاظ ہیں ولیکن شرقوا او غربوا، پیشاب یا پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کریں اور نہ پیٹھ کریں۔ آپ نے فرمایا لیکن مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، یا گویا مشرق کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ مغرب کی طرف ہو جائے گی، اور اگر مغرب کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ مشرق کی طرف ہو جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو صاف ظاہر ہے یہ خطاب آپ کا اہل مشرق کو نہیں ہے، نہ ہی اہل مغرب کو ہے، نہ ہی اہل عراق کو ہے، بلکہ اس سے مراد مدینہ منورہ کے لوگ یا وہ لوگ جو اس رخ پر ہوں، یعنی مدینہ طیبہ کے رخ پر ہوں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا پھر وہ مغرب کی طرف منہ کر لیں، باقی لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب دو طرح کا تھا، کبھی تو آپ ایسی بات فرماتے جو ساری انسانیت کے لیے، اور کبھی آپ وہ بات فرماتے جو مخصوص لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا ابردوہا بالماء، یہ اہل حجاز کے لیے خطاب ہے، اور جو اس کے ملحقات ہیں، جو اس طرح کے موسم جہاں ہوتے ہیں جہاں حرارت اور شدت اس طرح کی ہوتی ہے، تو تقریباً اسی کے لیے جو ہے وہ اس میں وضاحت جو ہے آپ کی طرف سے ہے، کیونکہ ایسے علاقوں میں عام طور پر بخار جو ہے وہ عرضی ہوتا ہے جو سورج کی شدت اور گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے بخار کے لیے لا محالہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، یہ دونوں ہی مفید ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں زمزم کا پانی آپ مراد لیں تو اگرچہ بہت اعلیٰ بات ہے لیکن وہ ہر کسی کو میسر نہیں، اس لیے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمزم بعینہ ہی مراد نہیں لیا ہوگا، لیکن یہ کہ اگر اس کو ساتھ شامل کیا جائے تو اس کا جو ہے فائدہ پہنچے گا اور فائدہ بڑھ جائے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حم احدکم فلیرش علیہ الماء البارد 3 لیال من السحر، جب کسی آدمی کو بخار ہو جائے آپ نے فرمایا کہ صبح صبح 3 دن ایسے کرے کہ جو ہے پانی کے یعنی بخار کی حالت میں جسم پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو اس سے جو ہے ایک تو رات کو انسان نے آرام کیا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، کچھ نیند آئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسم جو ہے دوا اور علاج کو قبول کرنے کی طاقت میں ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ علاج بھی پھر اس کا اسی لحاظ سے کہ صبح صبح جو ہے وہ پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحمى قطعة من النار فابردوها عنكم بالماء البارد، یہ جو بخار ہے یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، آگ کا ایک حصہ ہے، آپ اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دور کرو۔ اور پھر اسی روایت میں جو حضرت سامورہ بن جندب سے ہے اس میں آپ کا عمل نقل کیا گیا ہے اذا حمى دعا بقربة من ماء فافرغها على رأسه فاغتسل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تو آپ پانی کا ایک مشکیزہ منگوا لیتے اور وہ اس سے آپ غسل فرما لیتے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بخار کا تذکرہ ہوا، تو ایک آدمی نے بخار کو برا کہا تو آپ نے فرمایا لا تسبها، اس کو سب مت کرو، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحدید، یہ گناہوں کو ایسے جو ہے دور کرتا ہے جیسے جو ہے آگ لوہے کے خبث کو دور کرتی ہے۔ تو اس کا اخروی فائدہ بھی بہت ہے۔ اور ایک
موقع پر ذکر کیا گیا ہے، حما یومن کفارۃ سنۃ، ایک دن کا اگر انسان کو بخار ہو تو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ میں بخار کا گھس جانا ایک طبعی چیز ہے، اور جوڑوں کی تعداد 360 ہے، اور سال کے دنوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوتی ہے، تو ایک جوڑ کی اذیت کے بدلے جو انسان نے تکلیف اٹھائی ایک دن کا کفارہ ہوتا ہے، تو گویا ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک تفصیلی روایت ترمذی شریف میں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا بخار کے متعلق علاج کا۔ آپ نے فرمایا اذا اصابت احدکم الحمى وان الحمى قطعۃ من النار فلیطفئها بالماء البارد، کسی کو بخار ہو اور تو پھر جو ہے اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دور کرے، اور آپ نے اس کے بارے میں مزید فرمایا کہ وہ ایک چلتی ہوئی نہر میں چلا جائے اور وہاں پانی کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر جو ہے وہ پانی میں غوطہ لگائے، اور یہ فجر کی نماز کے بعد کرے اور سورج نکلنے سے پہلے کرے، اور یوں بولے بسم اللہ اللہم اشفی عبدک وصدق رسولک، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کی بات کو سچا فرما۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن ایسے کرے تو انشاءاللہ انسان جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر 3 دن تک شفا نہ ہو تو 5 دن کر لے، اور اگر 5 دن کرنے سے بھی شفا نہ ہو تو 7 دن کر لے، اور اگر 7 دن کرنے سے بھی شفا نہ ہو تو 9 دن کر لے۔ حافظ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ 9 دن تک تو انشاءاللہ ضرور شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہی ہے، اور اس کے مطابق ایسا کریں، اور علاقہ بھی جو ہے وہ گرم ہو اور موسم بھی گرمی کا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے، وگرنہ یہ کہ چھینٹا مارے یا جو ہے صرف پانی پی کر جو ہے پانی کے ساتھ بخار کو دور کریں۔ اور سردی کے موسم کے اندر جو ہے وہ اس بارے میں غسل میں احتیاط کی جائے، البتہ اس سے وضو بھی کیا جائے اور تھوڑا پانی پی لیا جائے، چھینٹے مارے جائیں، اس سے بخار کی شدت میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے اور اس سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی تندرست تگڑا موٹا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی وغیرہ استعمال کرنے کی عادت بھی ہے، اس کو اگر بخار ہو تو پھر موسم چاہے کوئی بھی ہو تو اس کو جو ہے اگر محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور طاقت اس کی اچھی ہے تو وہ اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے، موسم چاہے مختلف بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔